اہم خبر دیں، صدر مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم اب آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آپ کو بتائیں، صدر مملکت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم اب باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ صدارتی دستخط کے بعد آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ 27ویں ترمیم صدر مملکت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے بعد آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے باقاعدہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دی گئے ہیں، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم باقاعدہ طور پر اب آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ سینٹ اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد آئینی ترمیم جو ہے اب صدر مملکت نے بھی باقاعدہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم اب آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم جس میں حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل تھی، شکوار منظوری پہلے سینٹ سے شکوار منظوری کی گئی، پھر پارلیمنٹ ہاؤس سے 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کی گئی، جس میں حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل تھی اور 2/3 اکثریت کے ساتھ بل پاس کر لیا گیا۔ رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رضوان، بتائے گا صدر مملکت نے آئینی ترمیم جو اس کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ دیکھیں، 27ویں آئینی ترمیم اب آئین پاکستان کا حصہ بن گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم میں جو بل تھا اس پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ ترمیم آئین پاکستان کا باقاعدہ اب حصہ بن چکی ہے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد صدارتی توثیق کے لیے ایوان صدر بھجوایا گیا تھا، اور صدر مملکت کے دستخط کے ساتھ ہی اس ترمیم کو آئین پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ اور حکومتی ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کا بنیادی جو مقصد ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت وہ مضبوط بنانا اور جمہوری اداروں کو مستحکم کرنا ہے۔ ترمیم کے ذریعے آئینی و انتظامی امور میں بہتری لانے، شفافیت جو طرز حکمرانی ہے اس کو فروغ دینے اور ادارہ جاتی جو ہم مانگا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ شامل کیے گئے۔ اور ایوان صدر کے ترجمے کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آئین پاکستان قومی وحدت اور جمہوریت کی بنیاد ہے، اور اس کی جو مضبوطی ہی عوام کا اعتماد ہے۔ اور وزارت قانون و انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے لیے جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کرنے کی اب تیاری شروع کر دی ہے، اور نوٹیفکیشن کے اجرا کے بعد ترمیم باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگی۔ جی